ایسا طاقتور اور مجرب وظیفہ میں صرف ان بہن بھائیوں کے لیے لے کر آیا ہوں جو بے روزگار ہیں، جن کے گھروں میں رزق رکا ہوا ہے، جن کی محنت کا پھل انہیں نہیں مل رہا، جن کے کاروبار بیٹھ گئے ہیں، جن کی تنخواہیں رکی ہوئی ہیں، جن کے بچے روٹی مانگتے ہیں مگر جیب خاموش رہتی ہے، جو روزگار کے لیے روزانہ سوچتے ہیں۔ آج وہ تمام بہن بھائی اپنی تقدیروں کو بدلنے کے لیے، رزق کے لیے، نوکری کے لیے، کاروبار کے لیے، اپنی قسمت کا ستارہ چمکانے کے لیے ہر طرف سے مایوس ہو چکے ہیں۔ تو مایوسی کو ختم کرنے کے لیے یہ ویڈیو صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو روزگار کی فکر میں ڈوب جاتے ہیں، جو راتوں کو اٹھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگتے ہیں، جو اپنے گھر والوں کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں مگر حالات ساتھ نہیں دے رہے۔ یہ عمل رزق کھولنے والا، روزگار عطا کرنے والا، بند نصیب اور رکی ہوئی تقدیر کو کھولنے والا ایسا مجرب اور طاقتور وظیفہ جس نے ہزاروں کی زندگی بدلی ہے۔ آج اس شعبان کے آخری دنوں میں یہ عمل کر لیں، آپ کی بند تقدیر کے دروازے کھل جائیں گے۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ شعبان کے آخری دن رزق کے فیصلے لکھے جاتے ہیں، دعائیں جلد قبول ہوتی ہیں، روزگار کی معافی آسان ہو جاتی ہے، دل سے کی گئی دعا اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ تو آج کی اس ویڈیو میں میرے ساتھ شامل ہو کر اس عمل کو پہلے جان لیں اور پھر کر لیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس دن کے صدقے آپ کی وہ تمام دعائیں قبول اور منظور فرمائے گا۔ اے میرے پیارے اللہ، آج 27 شعبان پیر کے دن جو اس دعا میں شامل ہے، جو اس ویڈیو کو دیکھ رہا ہے، اے اللہ پاک اس کی تمام تکلیفوں کو دور فرما دے، یہ دن اس کے لیے آسانیوں والا دن بنا دے۔ اے اللہ اس کے رشتے اگر رکے ہوئے ہیں تو ان کے رشتوں میں رکی ہوئی رکاوٹوں کو ہٹا کر ان کے لیے آسانیاں پیدا کر دے۔ اے اللہ جن کے دل ٹوٹے ہوئے ہیں، اے اللہ پاک ان کے دلوں کو سکون عطا فرما دے۔ جو بے روزگار ہیں انہیں روزگار عطا کر دے، جو قرضوں میں دبے ہوئے ہیں ان کے قرضے اتار دے، جو بیمار ہیں انہیں شفا دے دے، جن کے گھروں میں رزق کی کمی ہے اللہ پاک ان کے گھروں میں رزق کی تنگیاں دور کر دے۔ اے اللہ ان کے گھروں میں کشادہ رزق عطا فرما دے۔ اے اللہ ان کی تمام مشکلات کو حل فرما دے، ان کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ جہاں سے لوگ اس ویڈیو کو سن رہے ہیں، اس کی تمام تکلیفوں کو آج کے دن کے صدقے حل فرما دے، اس کی تمام تکلیفوں پر آج آسانیاں فرما دے۔ اے اللہ جن کے رشتے رک گئے ہیں، اے اللہ پاک جن کے رشتوں میں رکاوٹیں ہیں ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما، جن کے دل ٹوٹ چکے ہیں انہیں سکون عطا فرما، جو بے روزگار ہیں ان کے لیے روزگار کے دروازے کھول دے۔ اے اللہ جو قرض میں دبے ہوئے ہیں ان کا قرضہ اتار دے، جو بیمار ہیں انہیں شفا دے دے، جن کے گھروں میں رزق کی کمی ہے اے اللہ پاک ان کے گھروں میں رزق نازل فرما دے۔ یا اللہ یہ شعبان کے آخری اتوار کے دن اے اللہ پاک ہم سب کے لیے خوشیوں والا دن بنا دے۔ اے اللہ پاک ہم سب کی ادھوری خواہشات کو پورا کر دے، سب کے ساتھ نرمی والا معاملہ فرما دے، ہم سب کے ساتھ رحمت برکت والا معاملہ فرما دے، ہم سب کے دکھوں کو پریشانیوں کو خوشیوں میں بدل دے۔ اے اللہ ہر مسلمان کی ہر پریشانی کو دور کر دے۔ اے اللہ ہماری ہر مشکل میں ہمارا ساتھ عطا فرما، ہر رکاوٹ کو آسان کر دے، ہر پریشانی کو دور کر دے، ہر طرف سے رزق کے دروازے کھول دے، ہماری زندگی میں اچانک برکتیں، خوشیاں اور آسانیاں پیدا فرما دے، ہمارے رزق کی ہر کمی سے ہمیں محفوظ فرما دے، ہمارے رزق میں کثیر برکتیں عطا فرما دے، ہماری زندگی میں سکون عطا فرما دے، برکتیں عطا فرما دے، آسانیاں عطا فرما دے۔ اے اللہ تمام امت مسلمہ جو پریشان ہے، جہاں پر پریشان ہے، اے اللہ جو بیرون ملک سفر پہ گئے ہوئے ہیں، اے اللہ بیرون ملک کاروبار کرتے ہیں، اے اللہ بیرون ملک تجارت کرتے ہیں، اے اللہ بیرون ملک جس بھی معاملات جائز میں وہ پریشان ہیں، اے اللہ پاک ان کی غائبانہ مدد فرما دے۔ اے اللہ اگر ان کی اولادیں بھی وہاں پر ہیں، اے اللہ پاک ان کی بھی غائبانہ مدد فرما دے، ان کو اپنی حفاظت میں رکھ۔ اے اللہ انڈیا، بنگلہ دیش، نیپال، مسقط، عمان، جاپان، اٹلی اور جہاں پر بھی تیری امت مسلمہ پریشان ہے، اے اللہ تو ان سب کی غائبانہ مدد فرما دے۔ اے اللہ جو بیرون ملک سفر کرنا چاہتے ہیں، اے اللہ ان کے بیرون ملک سفر میں جو بھی رکاوٹیں ہیں اے اللہ پاک ان کو دور فرما دے۔ اے اللہ ان کے کاروبار میں برکتیں ڈال دے، اے اللہ ان کی محنت میں برکتیں ڈال دے، اے اللہ وہ جس بھی جائز مقصد کے لیے کوشش کر رہے ہیں اے اللہ پاک ان کی غائبانہ مدد فرما دے، ان کے دلوں کو سکون عطا فرما دے، ان کے گھر والوں کے لیے رزق کے لیے آسانیاں پیدا کر دے، ان کی تمام پریشانیوں کو دور کر دے۔ اے اللہ ہمارے دل اور دماغ روح کو پاکیزہ کر دے۔ اے اللہ رمضان آنے سے پہلے 5 وقت کا نمازی بنا دے، ہمارے گھروں میں برکت ڈال دے، ہمارے خاندان کی زندگیوں میں برکت ڈال دے۔ اے اللہ جن وجہ سے جو لوگ پریشان ہیں اے اللہ پاک جو بیماری کی وجہ سے پریشان ہے اس کو شفائے کلی نصیب فرما دے۔ اے اللہ جو نقصان میں مبتلا ہے اے اللہ پاک ان کی غائبانہ مدد فرما۔ اے اللہ جو جس وجہ سے پریشان ہے اے اللہ تو اس کا نام بھی جانتا ہے، تو اس کا کام بھی جانتا ہے، آج تمام امت مسلمہ کو بھر دے، کثیر رزق سے بھر دے۔ اے اللہ آج اس 25 شعبان ہفتے کے دن کا واسطہ تجھے، اے اللہ پاک ہم سب کی تمام دعائیں قبول فرما لے، سب کی مشکلات کو حل کر دے، سب کی پریشانیوں کو دور کر دے۔
اے اللہ تو نہیں سنے گا تو پھر کون سنے گا؟ اللہ میں تجھ سے نہیں مانگوں گا تو پھر کس سے مانگوں گا؟ اے اللہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے، اے اللہ مجھے نہیں پتا کہ میری کتنی زندگی باقی ہے، مولا مجھے نہیں پتا ہماری زندگی کے کتنے دن باقی ہیں، کتنی گھڑیاں باقی ہیں، کتنی سانسیں باقی ہیں۔ اللہ تیرا کروڑ کروڑ احسانات ہے مولا، ہم پر ایک احسان اور کر دے۔ آج اس دعا کو ختم ہونے سے پہلے جو اس دعا میں شامل ہے، اے اللہ تو اس کا نام بھی جانتا ہے، تو اس کا کام بھی جانتا ہے، اس کی جولیوں کو بھر دے، اس کی ساری مرادوں کو پورا کر دے۔ اللہ یہاں سے ہٹنے سے پہلے سب کی مغفرت کر دے، سب کی بخشش کر دے، سب کو مغفرت کا پروانہ عطا کر دے، سب کو بے شمار رزق عطا کر دے۔ اے اللہ تیرے کروڑ کروڑ احسانات ہیں مولا، آج ایک احسان اور کر دے۔ اے اللہ ہم سب پر ایک احسان اور کر دے مولا، ہم سب کو بخش دے مولا، ہم سب کی بخشش و مغفرت فرما دے۔ اے اللہ رمضان آنے سے پہلے ہماری روح کو پکیزہ کر دے، ہمارے دل کو پکیزہ کر دے، ہمارے ساتھ نرمی والا معاملہ فرما دے، ہمارے ساتھ رحمت والا معاملہ فرما دے، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، ہمارے ماں باپ کو معاف کر دے، ہمیں جہنم کی آگ سے بچا لے، ہمارے ماں باپ کی مغفرت کر دے، کل مومنین مومنات کی مغفرت کر دے، مسلمین مسلمات کی مغفرت کر دے۔ اے اللہ بالخصوص میرے دادا ابو کی مغفرت کر دے، میری دادی ماں کی مغفرت کر دے، میرے نانا نانی کی مغفرت کر دے، میرے ماموں میری خالہ کی بخشش اور مغفرت فرما دے۔ اے اللہ انہیں اس دعا کا ثواب پہنچا دے، ان کے صغیرہ کبیرہ گناہ جتنے بھی جانے انجانے میں ان دنیا میں رہتے ہوئے جتنے بھی گناہ ان سے ہو گئے، اے اللہ تو انہیں معاف کر دے۔ اے اللہ ان کی تمام پریشانیوں کو دور کر دے، ان کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف کر دے۔ اے اللہ ان سب کے ساتھ نرمی والا معاملہ فرما دے، ان سب کے ساتھ عاجزی والا معاملہ فرما دے۔ اے اللہ ان کی قبر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آنا جانا کر دے۔ اے اللہ ان کی قبر کو نور سے منور فرما دے۔ اے اللہ ان کی قبر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما دے۔ اے اللہ پاک ہماری جتنی بھی زندگی باقی ہے، اے اللہ 5 وقت نماز پڑھنے والی بنا دے، قرآن پاک کی تلاوت کرنے والی بنا دے، ہمارے ساتھ نرمی والا معاملہ فرما دے۔ اللہ تو نہیں سنے گا تو پھر کون سنے گا؟ اللہ میں روزانہ تجھ سے نماز فجر کے وقت، نماز مغرب کے وقت، 5 نمازوں میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں۔ اے اللہ پاک جس کے لیے میں تجھ سے جو بھی دعا مانگ رہا ہوں، اے اللہ پاک اس کو قبول فرما لے۔ یا اللہ جسمانی اور روحانی بیماریوں سے ہم سب کو دور فرما۔ یا اللہ ہم سب کے پاؤں سے لے کے سر تک جتنے گناہ ہیں انہیں معاف فرما۔ یا اللہ پیارے حبیب کا واسطہ سر سے پاؤں تک جتنی بیماریاں ہیں اسے صاف فرما، اسے پاک فرما ہمارے جسم کو۔ یا اللہ بہت سے ساتھیوں نے دعاؤں کے لیے کہا، یا اللہ جو بیمار ہیں، جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا، یا اللہ کاشف بھائی بہت زیادہ بیمار ہیں، ہسپتال میں وینٹیلیٹر کے اوپر ہیں، یا اللہ انہیں شفائے کاملہ نصیب فرما۔ یا اللہ انہیں شفائے کلی نصیب فرما۔ یا اللہ بہت سے رشتہ دار بیمار ہیں، یا اللہ انہیں شفائے کاملہ نصیب فرما۔ یا اللہ ہمارے گھروں میں جو بھی بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ نصیب فرما۔ یا اللہ ہماری بہن بھائیوں کو شفائے کاملہ نصیب فرما۔ یا اللہ ہمارے بانجیوں کو شفائے کاملہ نصیب فرما۔ یا اللہ ہمارے بھتیجیوں کو شفائے کاملہ نصیب فرما۔ یا اللہ ہماری خالاؤں کو شفائے کاملہ نصیب فرما۔ یا اللہ ہمارے چاچوؤں کو ماموں کو جو بھی بیمار ہیں شفائے کاملہ نصیب فرما۔ یا اللہ جتنے بڑے بزرگ والدین زندہ ہیں بیمار ہیں، یا اللہ ان کی بیماریوں کو دور فرما۔ یا اللہ والدین کی بیماریاں ختم کر دے۔ یا اللہ ہم سے ان کی بیماریاں دیکھی نہیں جاتی، یا اللہ ان کو شفائے کلی نصیب فرما۔ یا اللہ جو والدین بوڑھے ہو چکے ہیں ان کی بیماریوں کو دور فرما۔ یا اللہ ان کو تندرست فرما۔ یا اللہ ان کا سایہ دیر تک ہم سب کے سروں پر قائم رکھا۔ یا اللہ جتنے بھی عزیز و کار بیمار ہیں سب کو شفائے کاملہ نصیب فرما۔ یا اللہ پیارے حبیب کا واسطہ ہم لوگوں سے اپنے والدین کی بیماریاں دیکھی نہیں جاتی، یا اللہ ان کو شفائے کاملہ نصیب فرما۔ یا اللہ جتنے والدین بوڑھے ہیں جو بیمار ہیں انہیں تندرست فرما۔ یا اللہ ان کا سایہ دیر تک ہمارے سروں پر قائم رکھ۔ یا اللہ ان کا سایہ دیر تک ہمارے سروں پر قائم رکھ۔ یا اللہ جو والدین آپ کی بارگاہ میں پیش ہو چکے ہیں، یا اللہ جو والدین آپ کی بارگاہ میں پیش ہو چکے ہیں، یا اللہ پیارے حبیب کا واسطہ ان کی قبروں کے اوپر رحمتوں کا نزول نازل فرما۔ یا اللہ ان پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص شفقت نازل فرما۔ یا اللہ جو بھی میرا عزیز و کار اس ویڈیو کو دیکھنے والے کا عزیز و کار اس دنیا فانی سے رخصت ہو چکا ہے، یا اللہ جب انسان قبر میں ہوتا ہے، یا اللہ اس وقت وہ اس قبر میں اس انتظار میں ہوتا ہے کہ کوئی اس کے لیے دعا کرے، اس حالت میں ہوتا ہے کہ جیسے انسان سمندر میں ڈوب رہا ہو۔ یا اللہ
وہ شخص بڑا بے بس ہوتا ہے جو قبر کے اندر ہوتا ہے۔ یا اللہ پیارے حبیب کا واسطہ، عزیزوں کا جتنے بھی میرے اس دنیا فانی سے رخصت ہو چکے ہیں، اس ویڈیو کو دیکھنے والے کے جتنے بھی بڑے عزیزوں کا اس دنیا فانی سے رخصت ہو چکے ہیں، اس کا جو بھی پیارا اس دنیا فانی سے رخصت ہو چکا ہے اور قبر میں بڑا بے بس ہے، یا اللہ اس کی قبر کو نور سے منور فرما۔ یا اللہ اس کی قبر کے درجات کو بلند فرما۔ یا اللہ جو اس وقت زیر زمین ہے، یا اللہ تیری بارگاہ میں پیش ہو چکے ہیں، یا اللہ وہ ہماری دعاؤں کے منتظر ہیں، یا اللہ ان کی قبروں کو نور سے منور فرما۔ یا اللہ ان کی قبروں کو روشن فرما۔ یا اللہ پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ، جن کے والدین مرحوم اس دنیا فانی سے رخصت ہو چکے ہیں، ان کو ہزار ہزار جنتیں نصیب فرما۔ یا اللہ ان کی کروڑ کروڑ مغفرت کر دے۔ یا اللہ جو اس دنیا فانی سے امت مسلمہ جتنی بھی اس دنیا فانی سے رخصت ہو چکی ہے، سب کی بخشش و مغفرت فرما۔ ان کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے اعلیٰ باغ بنا۔ یا اللہ ہم سب کی نمازوں کو قبول اور منظور فرما۔ یا اللہ جو ہمارے عزیزوں کار، ہمارے بڑے بزرگ آپ کے روبرو پیش ہو چکے ہیں، یا اللہ ان کی ہر خطا کو معاف فرما۔ یا اللہ حاجی اکرام صاحب کے والدین کی ہر خطا کو معاف فرما۔ یا اللہ نبی صاحب کے والدین کی ہر خطا کو معاف فرما۔ یا اللہ راکب ثاقب صاحب کے والدین کی ہر خطا کو معاف فرما۔ یا اللہ وسیر صاحب کی ہر خطا کو معاف فرما۔ یا اللہ ڈاکٹر اسد اللہ صاحب کی ہر خطا کو معاف فرما۔ یا اللہ ایمان اللہ بھائی کی قبر کو روشن کر دے۔ منور سلطانہ کی قبر کو نور سے منور فرما۔ یا اللہ غلام حسین کی قبر کو نور سے منور فرما۔ یا اللہ ماسٹر محمد سلیم قریشی کی قبر کو نور سے منور فرما۔ یا اللہ بلقیس بیگم کی قبر کو نور سے منور فرما۔ یا اللہ ماریہ حسن کی قبر کو نور سے منور فرما۔ یا اللہ فرقان بٹی کی قبر کو نور سے منور فرما۔ یا اللہ ان لوگوں نے جتنے بھی صغیرہ کبیرہ گناہ کیے دنیا میں رہتے ہوئے، سب کی بخشش و مغفرت فرما۔ یا اللہ پیارے حبیب کا واسطہ عارف صاحب کے والدین کی قبر کو نور سے منور فرما۔ یا اللہ سعید صاحب کے والدین کی قبر کو نور سے منور فرما۔ یا اللہ جتنے بھی نمازی اس مسجد میں شامل ہیں، ان کے والدین آپ کی بارگاہ میں پیش ہو چکے ہیں، یا اللہ تیری راہ میں حاضر ہو چکے ہیں، یا اللہ ان کو معاف فرما۔ یا اللہ ان کو معاف فرما۔ یا اللہ انہیں کروڑ کروڑ جنت نصیب فرما۔ یا اللہ ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، یا اللہ ان کے لیے دعا کر دینی چاہیے۔ یا اللہ ہم صرف دعا کر سکتے ہیں۔ یا اللہ بہت سی ایسی بہنیں بیٹیاں ہیں جنہوں نے مجھے دعاؤں کے لیے کہا، اپنے والدین کے لیے دعا کے لیے کہا، یا اللہ ان کے والدین کو معاف فرما۔ یا اللہ جن کے والدین زندہ ہیں ان کو صحت تندرستی عطا فرما۔ اے اللہ پاک، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی بچہ والدین کے لیے دعا کرتا ہے تو ان کا جنت میں ایک درجہ بڑھا دیا جاتا ہے۔ یا اللہ اس ویڈیو کو دیکھنے والے کے جتنے بھی والدین بڑے بزرگ اس دنیا فانی سے رخصت ہو چکے ہیں، ان کا ایک درجہ بڑھا دے۔ یا اللہ پاک مزید حدیث صحیح میں بھی سنا ہے، پھر والدین کو اطلاع کی جاتی ہے کہ فلاں بچے کی وجہ سے آپ کا یہ درجہ بڑھایا جا رہا ہے، فلاں بچے نے آپ کے لیے دعا کی، اس کی وجہ سے آپ کی یہ حاجتوں کو پورا کیا جا رہا ہے، فلاں بچے نے آپ کے لیے دعا کی، اس کی وجہ سے آپ کے گناہوں کو بخشا جا رہا ہے، فلاں بچے نے آپ کے لیے دعا کی، اس کی وجہ سے آپ کو جنت عطا کی جا رہی ہے۔ یا اللہ ہمارے رشتہ دار جتنے بھی اس دنیا فانی سے رخصت ہو چکے ہیں، یا اللہ جن کے لیے ہم دعا کر رہے ہیں، یا اللہ ان کے درجات کو بڑھا دے۔ اے اللہ پاک یہ کلام پاک، یہ دعا کا تمام حصہ ان تک پہنچا دے۔ یا اللہ ہم ان کے پیچھے دعاؤں کرنے والے ہیں، یا اللہ انہیں ان چیز کی اطلاع دے، یا اللہ انہیں ان چیز کے بارے میں آگاہ کر دے کہ ہم ان کے لیے دعائیں کر رہے ہیں۔ یا اللہ ان کی قبروں کو نور سے منور فرما۔ یا اللہ ان کی قبر کو جنت کے اعلیٰ مقام عطا کر۔ یا اللہ ان کی قبر کو جنت کے بہترین باغوں میں سے باغ بنا۔ یا اللہ ہم سب کے والدین بہترین صدقہ جاریہ بنا کر، یا اللہ پیارے حبیب کا واسطہ ہم اپنے والدین کے لیے بہترین صدقہ جاریہ بن جائیں۔ یا اللہ ہم اپنے والدین کے لیے بہترین صدقہ جاریہ بن جائیں۔ یا اللہ ہماری اولادوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا۔ یا اللہ ہماری اولادوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا۔ یا اللہ ہماری اولادوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا۔ یا اللہ ہماری اولاد کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا۔ یا اللہ بیوی بچوں کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ یا اللہ گھر والوں کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ یا اللہ ان کو دین کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اولاد کو تمام نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہماری اولادوں کو تمام برائیوں سے بچا۔ یا اللہ یہ تمام تیرے بندے تیرے گھر میں بیٹھ کے تجھ سے تمام حاجتیں کر رہے ہیں، یا اللہ تمام دعائیں کر رہے ہیں، یا اللہ ہماری
تمام مشکلوں کو حل فرما۔ یا اللہ پیارے حبیب کا واسطہ ہم تیرے سوا کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے، یا اللہ کسی کے سامنے نہیں جھکتے، یا اللہ کسی کی چوکھٹ پر آ کر سوال نہیں کرتے، یا اللہ ہماری دعاؤں کو قبول اور منظور فرما لے۔ میرے پیارے بھائیوں اور پیاری بہنوں، اب اس عمل کا طریقہ کار کیا ہے، اس عمل کو کرنا کیسے ہے؟ جب بھی آپ نے اس عمل کو سٹارٹ کرنے لگنا ہے، سب سے پہلے جس بھی مقصد جس بھی حاجات کے لیے آپ نے اس عمل کو کرنا ہے اس کی نیت کر لینی ہے۔ اور آج 27 شعبان پیر کے دن کا یہ بڑا بہترین عمل ہے، اس کو لازمی کیجیے گا۔ جس بھی مقصد جس بھی حاجات کے لیے آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے اس کی نیت کر کے باوضو ہو کر مصلی پر بیٹھ جانا ہے۔ اگر آپ اس عمل کو رات کو عشاء کی نماز کے بعد اور فجر کی نماز سے پہلے کریں گے تو آپ کو زیادہ فائدہ ہوگا۔ وہ وقت اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہر بات منوانے کا وقت ہوتا ہے۔ اس وقت میں صرف وہ لوگ جاگ رہے ہوتے ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے موقع دیا ہوتا ہے اپنے سامنے کھڑے ہونے کا اور مانگنے کا۔ وضو کر کے اس وقت میں اللہ پاک سے سچے یقین اور کامل کے ساتھ اس عمل کو کریں۔ جس مقصد کے لیے آپ نے اس وظیفے کو کرنا ہے اس کی نیت کر کے مصلی پر بیٹھ جائیں اور 3 بار نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ یا اس کے علاوہ اگر آپ نماز والا درود ابراہیم پڑھ لیں گے تو وہ سب سے زیادہ افضل ہے۔ ضروری نہیں کہ ان میں سے بھی کوئی درود پاک پڑھیں، آپ کوئی اپنے پاس سے بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں، لیکن پڑھنا آپ نے 3 بار ہی ہے۔ اس کے بعد آپ نے 21 مرتبہ سورۃ یاسین کی آخری 4 آیات کی تلاوت کرنی ہے۔ آخری 4 آیات سورۃ یاسین کی تلاوت کرنے سے آپ کے گھروں میں رزق کے دروازے کھل جائیں گے، روزگار آئے گا، تقدیریں بدلنا شروع ہو جائیں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے آپ جو بھی مانگیں گے آپ کو وہ ملنا شروع ہو جائے گا۔ رمضان المبارک آنے سے پہلے آپ اگر اس عمل کو کر لیں گے تو آپ کو زیادہ فائدہ ہوگا۔ اس کے بعد آپ نے 111 بار لا حول ولا قوت الا باللہ اس کو پڑھنا ہے، نہ ایک بھی زیادہ نہ ایک بھی کم، آپ نے 111 بار ہی پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے سیدھے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں 313 بار یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا رزاق یا غنی اور یا فتاح، ان سارے لفظوں کو ملا کر ایک بار میں پڑھنا ہے۔ جب آپ کی 313 بار یہ مکمل ہو جائیں، یہ وہ اعداد ہیں جو مشکلات بڑی سے بڑی کو ختم کرتے ہیں، دل کا بوجھ ہلکا کرتے ہیں، رزق کے دروازے کھولتے ہیں، من پسند تقدیریں لکھواتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو آپ مانگنا چاہتے ہیں آپ کو وہ دلاتے ہیں۔ اور یہ شعبان کے وہ دن ہیں جس میں دعائیں قبول ہو رہی ہیں، اللہ پاک سے جو مانگ رہے ہیں اللہ پاک دے رہا ہے۔ اور آخر میں آپ نے ہاتھ اٹھا کر رو رو کر گڑ گڑا کر اللہ پاک سے دعا مانگنی ہے۔ سنجیدگی کے ساتھ اس عمل کو کرنا ہے، پورے پکے سچے یقین کے ساتھ اس عمل کو کرنا ہے۔ اور آخر میں آپ نے دوبارہ سے وہی 3 بار درود پاک پڑھنا ہے جو آپ نے اس عمل کے آغاز میں پڑھا تھا۔ میں پھر کہہ رہا ہوں، سنجیدگی کے ساتھ سچے اور پکے کامل یقین کے ساتھ آپ نے اس عمل کو کرنا ہے، انشاءاللہ آپ کو ضرور فائدہ ہوگا۔ اس عمل کی اجازت کے لیے، اس کو کرنے کے لیے ہمارے کمنٹ سیکشن میں آمین یا رب العالمین کا کمنٹ ضرور کریں، ویڈیو کو لائک شیئر اور کمنٹ ضرور کریں، وظیفہ ریل چینل کو لازمی سبسکرائب کریں تاکہ ہر آنے والی نئی دعا اور نیا وظیفہ آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ اللہ کریم آپ سب کی ہر مشکل کو آسان فرمائے، اللہ کریم آپ کے لیے رزق کے دروازے کھول دے اور آپ کو وہ خوشیاں نصیب فرمائے جس کے آپ ابھی تک انتظار میں ہیں۔